زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ تازہ ترین پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان آصف حمید، اور آج ہماری گفتگو مرتکز رہے گی امریکہ کے ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہار گیا اور ٹرمپ جیت گیا۔ آزادی، سیکولرزم ہار گئی اور انتہا پسندی جیت گئی، نسلی عصبیت جیت گئی۔ اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ امریکی صدر کوئی بھی ہو، امت مسلمہ اور پاکستان دونوں لحاظ سے کبھی بھی خوش آئند معاملہ نہیں رہا۔ اب ایک نئی طرح کی شخصیت سامنے آئی ہے جو کہ بہت متنازعہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی نیگیٹو باتیں بھی مزید کی جا رہی ہیں جو کہ پچھلے صدور میں اس طرح نہیں تھی، پچھلے صدور کے معاملے میں۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن بہرحال اس پروگرام میں ہم امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت، اس کے نظریات، اس کے ساتھ کون لوگ ہیں، امریکی نظام کیا ہے انتخابات کا، اور بہت سی چیزیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے پاس موجود ہیں جناب تنظیم اسلامی کے ناظم نشر و اشاعت جناب ایوب بیگ صاحب، اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رضا الحق صاحب آپ سے۔ مختصراً آپ بتائیے کہ امریکہ کا یہ جو الیکشن کا نظام ہے، یعنی کہ ہم نے دیکھا یہ کہ ہیلری کلنٹن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو 2 لاکھ ووٹ اس کے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہار گئی۔ تو ذرا ایک ہلکا سا خاکہ، آپ چھوٹا سا مختصر خاکہ پیش کر دیجئے کہ کیا ہے یہ الیکشن کا نظام امریکہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آصف صاحب۔ جی آپ کی بات درست ہے۔ انفیکٹ ہیلری کلنٹن نے 45.7% ووٹس لیے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے 45.5% ووٹس لیے۔ تو ووٹس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً ہیلری کلنٹن کے تھوڑے سے زیادہ تھے، لیکن امریکن الیکٹورل سسٹم جو ہے وہ ووٹس یعنی یونیورسل سفریج کے اوپر، جسے کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کے لینگویج میں، ڈائریکٹلی اس کے اوپر بیسڈ ہے تو صحیح، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز تو یہ یاد رکھیے کہ یہ نومبر کے ہر لیپ ایئر جو ہوتا ہے 4 سال بعد الیکشن یہ کنڈکٹ ہوتا ہے، اور نومبر کے فرسٹ منڈے کے بعد آنے والے ٹیوزڈے کے اوپر یہ، یعنی 2 نومبر سے 8 نومبر کے درمیان ہر صورت میں یہ الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے۔ خاص حکمت ہے اس بات؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا، امریکن کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے یہ۔ اچھا، حکمت کوئی نہیں ہے اس کی، حکمت کوئی نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ اچھا، بیسیکلی یہ اینڈ آف دی ایئر ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ کانسٹیٹیوشن میں ان کے لکھا ہوا ہے۔ جیسے 13 کا ہندسہ ان کے یہاں بڑا منحوس ہے نا، جی ہاں، تو انہوں نے یہ شاید سپرسٹیشن کی وجہ سے شاید کیا اسی کوئی ریزن بیسیکلی اور کوئی نہیں ہے۔ جی اب دیکھیے امریکہ کے اندر جو 50 اسٹیٹس اور ایک جو واشنگٹن ڈی سی ہے، ان کی پاپولیشن ایک طرح کی نہیں ہے، ان کی پاپولیشن مختلف ہے۔ اس میں کیلیفورنیا کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، پھر کچھ علاقے ہیں لائک الاسکا، اس کی پاپولیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو وہاں پہ الیکشن میں جو ووٹس پریزیڈنٹ کو نامینیٹ کرنے کے لیے اور الیکٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ جو کنسیڈر ہوتے ہیں، ان کو الیکٹورل ووٹس کہا جاتا ہے۔ جی، اور الیکٹورل ووٹس یہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ اپنی اپنی اسٹیٹ میں نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیو اور سینٹ کے لوگوں کو تمام ہاؤس آف ریپرزینٹیو کی سیٹس جو 534 ہوتی ہیں اور 33% آف سینٹ سیٹس اسی دن منتخب کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو جو ہے یا ان کا جو لوور ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، اس میں ہر نمائندے کے پاس 2 الیکٹورل ووٹس دینے کی اس کے پاس اختیار ہوتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ہر 2 سینیٹرز کے پاس 1 الیکٹورل ووٹ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی بڑی پاپولیشن میں سے چن لیا جاتا ہے کہ
کہ کون سے لوگ ہوں گے جو ووٹس دیں گے ٹھیک ہے پریزیڈنٹ بنانے کے لیے ٹھیک ہے یا نہ بنانے کے لیے. تو کیلیفورنیا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا مماثل ہی ہے نا, ہمارے نظام سے مماثل نہیں لگتا کہ ظاہری بات ہے یہاں بھی لوکل نمائندے منتخب ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک وزیر اعظم کو ووٹ دیتے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی دیکھیے کیلیفورنیا سب سے بڑی اسٹیٹ ہے پاپولیشن وائز, تو وہاں پہ 55 الیکٹورل ووٹس ہیں. ٹھیک ہے اور الاسکا جس طرح میں نے ذکر کیا, ڈیلاویئر ہے, ورماؤنٹ ہے, وہاں پہ تقریباً 3 الیکٹورل ووٹس بنتے ہیں ایچ. اچھا یہ یہاں پہ سسٹم انڈیویجول ووٹ ایک یا دوسرے نمائندے کو دینے کا نہیں ہے, سسٹم ہے ونر ٹیکس آل. اچھا یعنی اگر کیلیفورنیا میں کلنٹن کو ووٹ دیں گے تو تمام الیکٹورل ووٹس وہاں پہ کلنٹن کو جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. اگر ٹرمپ کو دینے ہیں ٹیکسس والوں نے تو تمام ٹیکسس کے ووٹس ٹرمپ کو جائیں گے. الیکٹورل ووٹس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ڈیموکریسی کے ایک متضاد سا سسٹم ہے. ہاں یہ تھوڑا سا جی اس میں جبریت نظر آتی ہے. جی جبریت نظر آتی ہے, اور یہ ایک طرح سے کنٹرولڈ سسٹم زیادہ بن جاتا ہے جہاں پہ ممکن ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا. اچھا 3 اسٹیٹس بیسیکلی بڑے الیکٹورل ووٹس والی ایسی ہیں جن کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے, یعنی کہ ڈیسائسو رول وہ پلے کرتی جی ایگزیکٹلی, اور گراؤنڈ بریکنگ اسٹیٹس ان کو کہتے ہیں. جی. ان میں فلوریڈا ہے جہاں پہ 29 الیکٹورل ووٹس ہیں, اچھا. پھر پینسلوینیا ہے اور پھر اوہایو ہے. یہاں پہ ٹریڈیشنلی نہ ڈیموکریٹس زیادہ فیمس ہیں یا ان کا ہولڈ ہے, نہ ریپبلکنس کا زیادہ ہولڈ ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا جو کیلیفورنیا ہے وہاں پہ ڈیموکریٹس ٹریڈیشنلی ان کو ووٹس ملتے ہیں, ٹیکسس میں ریپبلکنس کو ٹریڈیشنلی ووٹ ملتے ہیں. لیکن ان 3 اسٹیٹس میں فلوریڈا, پینسلوینیا, اوہایو, ان میں بدلتے رہتے ہیں اور یہ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں ووٹس. اس لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی جاتی ہے. اچھا. اور اس الیکشن کے دوران یہ تینوں اسٹیٹس جو ہیں وہ ٹرمپ جیت گئے. بہرحال اس کے علاوہ بھی اس دن اور الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, 12 گورنرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے اور ریفرینڈمز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ایک پورا سسٹم جیسے بات سمجھ میں ایسے آ رہا ہے کہ جیسے ایک جو جمہوریت کا درس پڑھایا گیا ہے یہ اس سے کچھ مختلف چیز ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک علاقے کے ووٹ فلاں کے لیے اور دوسرے علاقے کے فلاں کے لیے مخصوص ہیں پہلے سے ہی, تو یہ جبریت والا معاملہ ہے. تو یہ کیا یہ جمہوریت سے ہٹ کے معاملہ نہیں ہے؟ بالکل واضح. یہ اگر آپ نے جمہوریت کی اصل شکل دیکھنی ہو تو وہ آپ کو یعنی سیدھی سادھی اور ڈائریکٹ قسم کی جمہوریت تو وہ آپ کو برطانیہ میں ملے گی. انڈیا میں بھی؟ ہاں انڈیا میں بھی, انڈیا میں پاکستان میں بھی اس کی نقل کی جاتی ہے. لیکن انڈیا میں یہ دیکھیے کہ انڈیا میں ریسسٹ ایلیمنٹ زیادہ افیکٹ کرتا ہے, برطانیہ میں کم کرتا ہے. مذہبی ایلیمنٹ بھی کرتا ہے. ہاں وہ بات الگ ہے, لیکن طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے. طریقہ کار جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کا طریقہ کار اگرچہ بڑا سمپل ہے, لیکن اس سے جو ہم نے بات لی ہے کہ وہاں وزیر اعظم ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو, اور اس کے ساتھ ایک انہوں نے سیریمونیل ملکہ یا صدر رکھا ہوا ہے. وہ کیونکہ ان کی صدر نہیں, ملکہ یا بادشاہ, وہ ان کا ایک روایتی سا معاملہ چلا آ رہا تھا. ہم نے صدر رکھا ہوا, لیکن وہ ان کا بالکل دخل انداز نہیں ہوتا کاروبار حکومت میں. ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے صدر رکھ لیا, اور یہاں اس کی بنیاد پر جو ہے نہ ہمارا صدارتی بن سکا نہ ہمارا پارلیمانی بن سکا. وہ تو ان کا ایک روایتی سا معاملہ تھا, اور وہ انہوں نے وہ بالکل کسی قسم کا دخل نہیں دیتا. شفافیت رہے گی سر, آپ بتائیے. جو آپ بتا رہے ہیں نظام امریکہ کا, اس میں شفافیت بالکل یہ ناممکن بات ہے کہ وہاں پہ شفافیت ہو. یہ کنٹرولڈ الیکشن ہوتا ہے امریکہ کا, ہمیشہ سے کنٹرولڈ الیکشن رہا ہے. اور کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے, کنٹرولڈ بائی ہوم, کنٹرولڈ بائی دا لابیز بہائنڈ اٹ. اور اس میں جوئش لابیز بھی ہیں یقیناً. اس میں سب سے اسٹرانگ, تو یعنی کہ وہاں جب تک ماتھا نہ ٹیک دیں اسرائیل کے صدر کے سامنے, وزیر اعظم کے سامنے یا ان کے عزائم کے سامنے کوئی بھی صدر, اس کے علاوہ تو وہاں پہ وہ آگے چل ہی نہیں سکتا. اگر ایسا نہ ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ نتن یاہو کو یہ کیوں کہے آن ریکارڈ کہ میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتا ہوں؟ صاحب تو یہ تو ہسٹری ہے نا کہ جو بھی صدر آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ اسرائیل کے بارے میں جسے کہتے ہیں اسرائیلیوں کو خوش کرنے کے کہتا ہے, اور اس کو اپنی پالیسی کا حصہ بھی بناتا ہے. یہ تو ایک اظہر من الشمس سے چاہے کوئی بھی صدر ہو, ایون اوباما ہی کیوں نہ ہو.
ہاں بالکل کرنا پڑتا ہے. اس میں کچھ دیکھیے دونوں باتیں ہیں نا کہ اکنامکس کے حوالے سے بھی, مالیاتی معاملات کے حوالے سے بھی یہودیوں کا بہت اثر ہے, میڈیا پہ بہت اثر ہے, اور دوسرا میڈیا پہ. اور یہ دونوں چیزیں ہیں حکومت چلانے اور حکومت گرانے میں جو ممد و معاون ہوتی ہیں, تو دونوں پر یہودیوں کا کنٹرول ہے. یعنی کہ بڑے طریقے سے ان لوگوں نے ان دونوں ہی کو کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے مقاصد کے لیے. ٹھیک ہے بیگ صاحب, اس سے آگے چلتے ہیں بات. یہ مجھے بتائیے کہ اب ہم واپس اسی حالیہ الیکشنز پہ آتے ہیں کہ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن, ان دونوں کی جو شکست, جب یہ معاملہ آتا ہے کہ جناب ووٹ زیادہ ہیں اور ہار وہ گئی, تو آپ کے خیال میں اس کی ہار کی وجہ کیا ہے ہیلری کلنٹن کی, حالانکہ ووٹ زیادہ اس کو ملے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب اس کی ہارنے کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح انڈیا میں مودی نے پورا انحصار کیا تھا اکثریت پر اور اگنور کیا تھا اقلیت کو, بالکل اس سے ملتا جلتا انداز امریکہ میں اپنایا ہے ٹرمپ نے. اس نے گوروں کو ایڈریس کیا ہے, اس نے گوروں کے ساتھ, اور گوروں سے مراد امریکنز خاص طور پر دیکھیں وہ اپنے سب کو, بلکہ وائٹ امریکن, یا بس یہ زیادہ بہتر لفظ آ گیا کہ وائٹ امریکنز کو. اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب کو جو ہے اس نے اگنور کیا ہے باقاعدہ, بلکہ اپنی بعض تقاریر میں ان پر تنقید کی ہے. اور سارا انحصار, جس طرح مودی نے انتہا پسند ہندوؤں پر انحصار کیا تھا اور وہ کامیاب ہوا, اسی طرح اس نے اکثریت جو بہرحال وائٹ امریکنز کی اکثریت تو ہے, اور اس نے مکمل طور پر انحصار کیا. ایک تو وجہ یہ بنی کہ اور اس وائٹ اکثریت نے واقعتاً اس کا ساتھ دیا. دوسری بات جو میں ایک سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو الیکشن لڑتے ہیں اپنی اپنی پارٹی کی طرف سے, تو پہلے پارٹی میں مقابلہ ہوتا ہے, پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ آگے کرتی ہے, ان کے درمیان. تو برنی سینڈر ایک بہت ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا ٹرمپ کے ہیلری کے مقابلے میں, اور وہ بہت تعلیم یافتہ آدمی تھا اور وہ بہت پاپولر تھا, بہت زیادہ اس کی اس حوالے سے اس کی مقبولیت تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہیلری ہو گئی ہے کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ گیا, تو اس کے جو سپورٹرز تھے وہ بڑے مایوس ہوئے ہیں, وہ اسے بہت امریکن صدر کی حیثیت سے بہت موزوں سمجھتے. الیکشن کے دن وہ لوگ باہر نہیں نکلے, اگرچہ وہ ڈیموکریٹک تھے, لیکن وہ باہر نہیں نکلے. بش نے بھی شاید جو بش ہے اس نے بھی ووٹ نہیں, وہ تو دوسری طرف بات ہے, اس نے ٹرمپ کو کیا ہے, وہ تو ٹرمپ کی پارٹی. جی, لیکن اس نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, اس نے کہا میں کسی کو بھی نہیں دیا. جی, وہ اس نے شروع بھی اپنی مخالفت کا اظہار کیا, کیونکہ اس نے بہت سی ایسی مذاق کا خیز قسم کی باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ سینڈر کے ووٹرز نے ووٹ نہیں دیا. پھر جس طرح ریجیکٹ کیا اس نے کالوں کو اور امیگرینٹس کو, اس نے ٹرمپ نے جس طرح اس نے ریجیکٹ کیا, خیال تھا کہ مکمل طور پر کالے دوسری طرف جائیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح اس کو باراک اوباما کو 93% ووٹ ملے تھے کالوں کے, اس کے مقابلے میں اس کو 88% ملے, یعنی 5% کا فرق پڑا, بہت بڑا فرق ہے. وہ 5% بھی وہ بددل ہو کر نہیں نکلے. ویسے بیسب ایک تو شاید امریکی عوام خاتون صدر کے میں اس طرف آ رہا ہوں, میں امریکی عوام نہیں کہنا چاہیے, ایک بہت خاصا طبقہ ہے, کنزرویٹو لوگ بھی خاصا طبقہ ہے جو کنزرویٹو ہے, وہ ابھی تک اس ذہن سے نہیں نکل سکا. اگرچہ ہمیں تو بہت رسیدیں آتی ہیں, ہمیں تو بہت احکامات آتے ہیں, عورتوں کے لیے یہ کرو, عورتوں کے لیے وہ کرو, عورتوں کی سیٹیں بڑھاؤ, عورتوں کے لیے مردوں کو کرے پہناؤ, یہ کرو, لیکن خود وہاں یہ معاملہ ہے کہ وہ ان میں سے بہت بڑا ایک حصہ ہے جو ابھی بھی پسند نہیں کرتا کہ عورت ہماری سربراہ ہو. اب دیکھیے 250 سال کی ہسٹری ہے امریکہ کی, آج تک 2 یا 3 خواتین ایسی ہوں گی جو بڑی سیٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں. ہیلری کلنٹن ہے, ہیلری کلنٹن جو ایک بڑی سیٹ پہ آئی تھی پہلے, لیکن اس کے علاوہ بہت کم آپ ہیلری کلنٹن کو ایک وہ جو ای میلز کا معاملہ ہے نا وہ بھی لے بیٹھا ہے. اور پھر ایک اور بات, ہیلری کلنٹن کے بارے میں ایک تاثر سامنے آ گیا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے, تو عوام نے, لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا. تو یہ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کی جیت ہوئی ہے. وگرنہ اور یہ ہے
کہ اس نے تمام سروے، تمام تجزیے وہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے وہ تو باہر میں چلے گئے نا، سارا کچھ چلا گیا، تمام جو سروے صرف ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا، جہاں تک ٹرمپ کی مورل ڈیگریڈیشن کا ذکر ہے، وہاں پہ امریکن پبلک کی مورل ڈیگریڈیشن کا حال دیکھیں کہ وہ ایسے شخص کو صدر منتخب کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بڑی اہم جو جس سے امریکی عوام بہت تنگ ہے، اور یہ اس نے بہت صاف انداز میں کہی تھی، یہ کہتا ہے میں باہر کی دنیا میں ٹانگ بہت کم اڑاؤں گا یا نہیں اڑاؤں گا۔ امریکن عوام یہ بہت سمجھتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کا بہت بڑا حصہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ان میں مداخلت کرنے میں، دیکھیں آپ ان کو جاپان کا تحفظ، جرمنی کا تحفظ، مڈل ایسٹ میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، تو یہ اس نے کہا تھا کہ میں یہ چیز، تو امریکن عوام نے اس بات کو بہت پسند کیا کہ یہ ہم پر بوجھ جو ہے۔ ایک اور بات بھی تھا کہ ہیلری کلنٹن کوئی نئی بات پیش نہیں کر سکی۔ اس نے پھر یہ بھی کہا، آپ کو معلوم ہے، اس نے کہا میکسیکو کے اور اپنے درمیان امریکہ کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا، اور امیگرینٹس کو اس نے بہت زیادہ ڈسکریج کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے نا رضا صاحب کہ وہاں پر جابز کا معاملہ آ رہا ہے، اور جو لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جاب مل نہیں رہی، اور باہر سے لوگ آ کے کم پے پر۔ جی صحیح بات، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جس سے یہ بھی شاید وجہ ہے۔ ایوب بیگ صاحب ذکر کر رہے تھے نا، یہ وائٹ امریکنز جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ مڈل کلاس ورکنگ وائٹ امریکنز کی زیادہ تعداد ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ آ کے ہماری جابز لے رہے ہیں، اور یہ تقریباً ساری دنیا میں ہوتا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز میں، یہ صرف امریکہ ایکسیپشن نہیں ہے۔ اس وقت وقفے کا موقع ہے، ناظرین وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم جو گفتگو کریں گے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی شخصیت، اس کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم شروع میں ذکر کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ ٹیلی فون لائن پر پروفیسر طلحہ علی صاحب موجود ہیں، جو نیشنل کالج آف آرٹس NCA کے پروفیسر ہیں۔ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ طلحہ علی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ طلحہ علی صاحب یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کا ایک تعلق جسے کہتے ہیں فنون لطیفہ اور اس سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی شخصیت کا بڑا بہتر انالیسس کر سکیں گے۔ جی ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت کامیاب شخصیت ہیں جہاں تک امریکہ کی سوسائٹی کا تعلق ہے۔ بزنس بھی انہوں نے کیے، کچھ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن پھر الٹیمیٹلی بہت زیادہ گرو کیا انہوں نے، ٹی وی پروگرامز بھی کرتے رہے ہیں۔ تو سیلیبریٹی تو وہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ہی تھے۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی ان کا بہت نام ہے اور کافی اچھا کام کیا انہوں نے۔ ایک اگریسو شخصیت ہے، کھل کے بات کرتے ہیں، چاہے وہ بری اچھی ہو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کافی اگریسو شخصیت ہیں، اور ان کو بالکل کلیئرٹی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایسی اگریسو شخصیت کو طلحہ صاحب کیا اس طرح کے بولڈ بیانات دینے والے کو صدارتی منصب پر ہونا چاہیے؟ وہاں تو بڑی ڈپلومیٹک قسم کی شخصیت چاہیے اور بڑی تحمل مزاج۔ جی بالکل، پہلے تو خیر یہی خیال ہوتا تھا کہ ایسے جو ہیں پوزیشنز ان پہ تو ذرا ذمہ دار اس طرح کے اشخاص جو کہ ڈپلومیٹک بھی ہوں اور سمجھ بھی اس طرح کے رکھتے ہوں، لیکن میرے خیال میں اب ایک تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب امریکہ کی عوام ہی آپ دیکھ لیں کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا ان کی تو بڑی اچھی ڈیموکریسی وہ کلیم کرتے ہیں چلتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس طرح کی شخصیت ہی شاید وہ چاہتے ہیں جو جہاں تک ریسزم کا یا اسلام کے جو مسلمانوں کو کچھ دیر امیگریشن نہ دی جائے اور اس طرح کے جو سارے کانسیپٹس ہیں، میرے خیال میں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور اب کچھ ایکسٹریمزم دنیا میں ذرا کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اب وہ کانسپریسی تھیریز نہیں رہی، وہ زمانہ نہیں رہا۔ صرف اسلامک ایکسٹریمزم ہی لوگ دنیا دبانے کو بیٹھی ہوئی ہے، باقی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ اب جو ہے وہ اس میں کھلم کھلے ایکسٹریمسٹ لوگ آ رہے ہیں۔ جی وہ بالکل اصل میں
مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ ایک پورے پروسیس پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے، تو اصل میں امریکن پریزیڈنٹ جو جی وہ خود اتنی میرے خیال میں پالیسیز اتنی انفلوئنس نہیں کرتا. جو ان کے کرتے دھرتے لوگ ہیں جو کہ بناتے ہیں پالیسی، بیسیکلی وہ ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے پھر کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں. اوباما صاحب آئے، جب بہت زیادہ وائٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ایک اوباما صاحب کو لے آئے تو ذرا ایک بلیک پریزیڈنٹ آ جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ہلری کلنٹن سے شاید پالیسی میں اتنا فرق نہیں پڑے گا امریکہ کا، لیکن صرف یہ ہے کہ کچھ پالیسیز اگر وہ بدلنا چاہتے ہیں یا تھوڑا سا اگریسو ہو کے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے پھر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے حوالے سے بڑی متنازع. دیکھیں کلنٹن جو سابقہ صدر تھا اس کی کردار کے حوالے سے بات آئی تھی، ہاں بیچ میں اوباما کے کردار کے حوالے سے اس طرح کوئی باتیں نہیں آئیں کہ خراب کردار کا. اب اس کے بارے میں تو پہلے سے ہی اس کی کیمپین میں ہی مشہور تھا کہ یہ انتہائی سے زیادہ اخلاقی لحاظ سے بھی جو ہے وہ تہی دست قسم کا انسان ہے. جی اب اخلاقی جو باتیں ہیں جی وہ اتنا شاید اب کرائسس نہیں ہے دنیا کے لیے، خاص طور پہ امریکہ کے لیے تو بالکل نہیں ہے. وہ بس تو پھر تو وہ حدیث صحیح ثابت ہوئی نا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے. جس طرح کی وہ سوسائٹی ہے اس طرح کا ہی حکمران انہوں نے چن لیا. بالکل جی، میرے خیال میں بالکل ایسے ہی، اور میرے خیال میں کچھ سوسائٹی کو وہ اس طرف لے کے بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت پلانڈ آپ کہہ لیں میڈیا اور ایجوکیشن جو پروپیگنڈا ٹولز ہیں آج کل، ان کے ذریعے میرے خیال میں عوام کو وہ تیار کرتے ہیں اور پھر چینجز اس طرح کی آتی ہیں جو لگتا ہے کہ، لیکن میں یہ یقین نہیں رکھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی ہلری یا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. یہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ فیس طرح بدلتا ہے، لیکن پالیسیز اگر بدلنی تھی تو وہ ہلری نے بھی بدلنی تھی. تو میرے خیال میں اتنا کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں پڑے گا. جی بہت شکریہ طلحہ صاحب، بہت مہربانی. شکریہ. رضا الحق صاحب، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا اگریسو شخصیت ہے، اور ڈیفینیٹلی امریکہ کا کوئی بھی صدر ہوتا ہے وہ پیچھے پوری پلاننگ، اس کے پیچھے جو بھی اس کی سپورٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کی پلاننگ ہوتی ہے. تو اب کیا امریکہ کو ضرورت تھی ایسی اگریسو شخصیت کے حامل بندے کی، اور جیسے کو یعنی کہ اور غیر سنجیدہ، یعنی کہ اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کا آؤٹ فٹ دیکھیں تو وہ ایک غیر سنجیدہ انسان لگتے ہیں. جی آصف صاحب، طلحہ صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے، میں ان کی بہت ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے، امریکن پریزیڈنٹ کو اس کی پاور کو اوور اسٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. امریکن پریزیڈنٹ ایک اکیلی شخصیت ہے، اور بہت کم امریکن پریزیڈنٹس ایسے آئے ہیں جو اس پاور میں رہے کہ وہ حقیقی تبدیلی کے بارے میں بات بھی کر سکیں. ادروائز وہ پپٹس رہے ہیں اور ان کی سٹرنگز کوئی اور کھینچتا ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، ڈونلڈ ٹرمپ ڈیورنگ الیکشن کمپین اور ڈونلڈ ٹرمپ آفٹر بینگ پریزیڈنٹ دو مختلف لوگ ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیجیے گا آنے والے دنوں میں. نہیں تو لوگ بیوقوف ہیں، وہ سوال نہیں کریں گے جناب آپ پہلے جو بڑی بڑی بڑکے مارتے رہے، اب آپ آ کے بالکل نیوٹرلائز ہو گئے. عوام بیوقوف ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اوباما بھی ایسے ہی تھا، اس نے کہا تھا یس وی کین، میں چینج لے کے آؤں گا. ابھی تک گوانٹانامو بے سے بند نہیں ہو سکا تھا. کوئی چینج لے کے نہیں آیا. وہ بہتر کر گیا. اکانومی اس کے دور میں تھوڑی سی بہتر ہوئی بھی ہوگی. اکنامک کریش بھی سب سے بڑا 2008 میں اسی کے دور میں آیا. ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے اکانومی کو بہت زیادہ اوپر لے گیا. ایک اور چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ایوب بیگ صاحب اس میں تھوڑی سی بات کریں. دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فیس ہے، فیس آف دا امریکن پیپل اس وقت، کہ وہ بلنٹ ہے، ہر بات سامنے کھل کے کرے گا، وچ مینس کہ امریکہ از موونگ ٹوورڈز اے سچویشن کہ جہاں پہ وہ بہت بلنٹ ایکشنز لینے والا ہے. پہلے کون سے کم لیے سر، لیکن اب بہت کھل کے ایکشنز لیں گے. اب ڈپلومیسی کے بغیر ایکشنز لینے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں. 9/11 کے بعد سے تو ڈپلومیسی کے بغیر ہی ایکشنز ہوتے رہے ہیں. جی لیکن اس کے باوجود افغانستان دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، جو حالات ہیں. جی لیکن اسرائیل کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں. آپ ایک میں یہ کر دے گا. ممکن ہے کہ اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہوں کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ نیکسٹ سٹیپ کی ضرورت ہے. کلیئرلی، بلنٹلی، بغیر کسی خوف خطر کے کام کہہ دیا جائے اور عمل کر دیا جائے. اس کا امکان ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے. بیگ صاحب، کلنٹن جب صدر تھا اس نے کہا تھا، ایک اپنے تقریر میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حلال زادوں پر مشتمل نہیں ہوگی. میں ایک آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب امریکہ کا ایک معاملہ یہ رہا، جو اس کی گفتگو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ٹرمپ کی آڈیو سامنے آئی، جس میں اس نے جو گندی ترین زبان ہے وہ اس کی سامنے آئی ہے،
اس کے باوجود پہلے دیکھیں، پہلے ہوا تھا مونیکا لیونسکی کا معاملہ ہوا تھا اور امریکی قوم کھڑی ہو گئی تھی اور جناب اس نے معافی مانگی اور فلاں کیا، کلنٹن کو ڈاؤن کرنے کے لیے اسے ایک یہودن کو کھڑا کیا گیا، جو بھی معاملہ تھا. اب وہ چیز امریکہ کی وہ نہیں رہی. اب ایک انتہائی ایک اس بندے کی، جس بندے کی ٹیپ اتنی گندی زبان کی آ گئی ہے، اس کو بڑے آرام سے جو ہے وہ سلیکٹ بھی کر لیا گیا، سارا کچھ ہو گیا. تو اخلاقی لحاظ سے تو آپ سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہو چکا امریکہ کا. اصل اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا آپ سے. ایک تو 9/11 نے دنیا میں ہلچل مچائی تھی، امریکہ میں مچائی تھی. ایک یہ 11/9 ہوا ہے. جہاں یہ عجیب 1/9 کا ہنسا جو ہے یہ امریکہ خوب استعمال کرتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. اس سے پہلے میں یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ بہت سی سپر پاورز ہوئی ہیں دنیا میں. کبھی روم تھا، کبھی یونان تھا، کبھی مسلمان تھے، بہت سپر. لیکن یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ جیسی سپر پاور امریکہ ہوئی ہے، یعنی قوت کے حوالے سے جتنی قوت والی سپر پاور امریکہ ہوئی ہے، تاریخ میں کوئی اور سپر پاور اتنی قوت والی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر سپر پاور کو زوال کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اخلاق سے. یعنی مالیاتی زوال نے زوال نہیں لایا، اخلاقی زوال پہلے آیا، پھر عسکری زوال آیا، پھر مالیاتی زوال آیا. سب سے پہلے بڑی قوموں میں اخلاقی زوال آتے. آپ نے بالکل ٹھیک مثال دیا کلنٹن کی کہ اتنا شور، اگرچہ وہ سیکس فری معاشرہ ہے لیکن وہ ایسی باتیں اپنے سربراہوں سے برداشت نہیں کرتے ہوئے، وہ یعنی یوں کھلم کھلا اس انداز میں ان کے معاملات یوں سامنے آئے. لہذا ایک ایسا شخص جو اپنی بد کرداری کو کھلم کھلا اعلان کرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، کوئی ہچکچاتا نہیں، وہ عورتوں کے بارے میں غلیظ گفتگو کرتا ہے، وہ مزاحیہ پروگراموں میں حصہ لیتا ہے، وہ WWC کو ریسلنگ فراڈ پہ مبنی ریسلنگ ہوتی ہے، وہ اس میں حصہ لیتا ہے. یعنی انتہائی نہ صرف یہ کہ غیر سنجیدہ آدمی، بلکہ یوں کہہ لیجیے. دیکھیے وہ آپ نے اسلام میں بھی آپ کے مطابق بھی یہ ہے، دونوں گناہ گار ہیں. ایک شخص جو چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے، گناہ گار وہ بھی ہے، لیکن ایک شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے، یہ شخص زیادہ گناہ گار. یہ ان لوگوں میں سے ہے جو بد کرداری کا مظاہرہ کھلم کھلا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ایسے لوگ اور بہت سے امریکہ میں ہوں گے، لیکن اس شخص کا انتخاب کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی عوام کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آیا ہے. ایک میں بات تاریخ کے حوالے سے آپ کو عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی امریکی عوام کا ایک چہرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. بش کے دور میں، بش جب پہلی دفعہ منتخب ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوا تھا بڑے لو مارجن سے منتخب ہوا تھا اور اس کا انتخاب جھگڑا میں پر فساد پر گیا تھا. 1 مہینہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ صدر کون بنے گا. سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. بہرحال وہ دوسرے جو تھا حریف نے اس نے کیس واپس لے لیا، یہ کہہ کر کہ میں امریکہ کو مزید بدنام نہیں کرنا چاہتا. بڑی مشکل ہو صدر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ کر اس نے کیا کیا؟ اس نے افغانستان میں تباہی کی، اس نے عراق میں تباہی کی، اور سن 3 میں اس نے عراق کو کیا، سن 1 میں اس نے افغانستان کو کیا. اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ امریکہ دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو سن 4 میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو وہ بش جو پہلے مارجن پر جیتا تھا اب ایسا جیتا کہ مقابلہ کر ہی نہ سکا. اس کا مطلب اس وقت بھی امریکن عوام کا چہرہ سامنے آیا تھا کہ وہ اگر کوئی ظلم، کوئی بربریت دوسروں سے ہوتی ہے اور اپنی طرف سے ان کا ایک قومی سطح پہ وہ اوپر جاتے ہیں تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں بھی کردار کے حوالے سے ان کا چہرہ سامنے آیا ہے کہ ایسے بد کردار آدمی کو، ایسے انتہا پسند شخص کو، دیکھیے مسلمانوں میں ذرا سا کچھ طرح کا بات ہو تو سر آسمان کو پر اٹھا لیتے ہیں، آسمان سر پر. اب ہمارے ہاں بھی حالات ایسے ہی ہو گئے ہیں بیگ صاحب کہ ذاتی کردار جو ہے کوئی انڈین اداکارہ آ جائے اور کسی صدر کو خوش کر جائے، ہم مائنڈ نہیں کرتے اس کو. نہیں ٹھیک ہے نا، تو ہم پہلے کون سی سپر پاور ہیں جو ہمیں زوال آ جائے گا؟ ہم تو پہلے زوال پذیر ہیں، بلکہ پستیوں کے مکین ہیں. تو پہلے ہمیں اور کیا ہوگا ہم. اور لیکن ایک اہم بات ہے، جیسے آپ مستقل ایک بات کر رہے ہیں کہ امریکی عوام کا چہرہ سامنے آیا، جبکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بات ہوئی تھی کہ یہ بھی الیکشن جو ہیں یہ بھی پلانڈ ہوتے ہیں. آپ نے کہا نا، تبھی میں نے کہا جبریت والا معاملہ یہاں پہ بھی ہے. تو یہ بھی تو ہے کہ دیکھیں
جو پیچھے بیٹھے تار ہلانے والے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اب ہمیں کس لیول پر جا کر کس شخصیت کو نکالنا ہے. بنیادی کام ایک بندے سے آپ نے افغانستان کا بیڑا غرق کروا لیا, عراق کا کروا لیا, لیبیا کا کروا لیا, دوسرے نے آ کے ایک مزید بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا. جو ہے یہ آپ کے سیریا کا ہوا, عراق بدستور اسی حالت میں چل رہا ہے. اب تیسرے لیول پر آتے ہیں وہ مزید کچھ اور کام کروائیں گے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک ہی شخصیت سے کام کرواتے رہیں. تو بیسیکلی تو پیچھے سے تارے کہیں ہل رہی ہیں نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جس طرح کا آصف صاحب اس کا کردار سامنے آیا ہے اس شخص کا, یعنی ہماری زبان اس کو بازاری آدمی کہتے ہیں, جس طرح کا وہ سامنے آیا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہمارے یہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے وہاں شاید نہیں ہے, کہ اس کی ضمانت ضبط ہو جاتی, اس کو ووٹ ہی نہ پڑتے. ہونا اگر امریکی عوام کا صحیح چہرہ تب سامنے آتا کہ اس کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا جاتا کہ ایسے کردار کا آدمی جو اس طرح باتیں کرتا ہے, جو رنگ و نسل کی بنیاد پر, قومی عصبیت کی بنیاد, آزادی تو ختم ہو گئی تھا, آزادی کا دعویٰ ختم ہو گیا, لہٰذا سیکولرزم کا دعویٰ ختم ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو چند لاکھ ووٹ بھی نہ پڑتے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے تھوڑا سا فرق آیا ووٹوں کا, جیسے ابھی رضا الحق صاحب بتا رہے تھے 45.1% اور 45.2 percentage points کا فرق ہے, معمولی سے فرق ہے. تو بد کرداری کو امریکن عوام نے کھل کر ووٹ دیا. ناظرین, یہ ٹرمپ کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آئی. اس وقت ہمارا وقفے کا ٹائم ہے اور وقفے کے بعد اب ہم اصل بات جو کریں گے وہ اس پہ کہ یہ ٹرمپ اور اسلام مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس پر ہماری گفتگو رہے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ جو حالیہ صدر منتخب ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, یہ اب مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود عباسی صاحب جو تنظیم اسلامی کے رہنما ہیں, اسلام آباد سے موجود ہیں. خالد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالد صاحب, یہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر اسلام کا حامی کبھی بھی نہیں رہا. ہمیں ہی خوش فہمی ہوتی رہی کہ فلاں اسلام کے لیے کچھ کر دے گا, فلاں کر دے گا, اور ہر صدر نے, جب تک ہم ریسنٹ ہسٹری کو دیکھتے ہیں, ہر صدر نے آ کے اپنا اپنا کردار مسلمانوں کی اور اسلام کو کمزور کرنے کے حوالے سے ادا کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شخصیت اب آئی ہے, اس سے کیا پیغام ملتا ہے ہمیں؟ یہ جو دیکھیے الیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے نا جی, اس میں بیسیکلی تو جو پالیٹیشینز ہیں وہ عوام کی نبض کو دیکھ کر ویسا نعرہ لگاتے ہیں. ٹھیک. اور جیسے پہلے اوباما صاحب آئے تھے چینج کا نعرہ لے کے, تو چینج تو بہرحال ایک مبہم لفظ تھا, وہ کس قسم کی چینج امریکی معاشرہ چاہتا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ گہری نظر جو تھی امریکی معاشرے پر وہ ٹرمپ صاحب کی تھی. اچھا. اور اس موقع پہ انہوں نے مذہبی جذبات کا سہارا لے کے, بلکہ تعصب کا سہارا لے کے, مذہبی جذبات بھی نہیں, جو امریکی معاشرے کے خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب والا رویہ ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ لگائے. باقی تجربہ یہ کہتا ہے کہ پالیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ عمل کم ہی کرتے ہیں. پاکستان میں ایک وقت میں سوشلزم کی جب ایک لہر چلی تھی تو بھٹو صاحب آ گئے تھے, اور جب اسلام کی لہر چلی تو ضیاء الحق صاحب آ گئے, لیکن کام کچھ بھی نہیں ہوا, نہ سوشلزم کے لیے ہوا نہ اسلام کے لیے ہوا. تو عین ممکن ہے کہ یہ بھی اپنے 4 سال یا 8 سال بتا لیں اور وہ کچھ نہ کریں. تو جہاں تک تو عام جو ظاہری تجزیہ ہے وہاں تک تو بات یہی بنتی ہے کہ انہوں نے ایک نعرہ دیا اور امریکی معاشرے نے اس نعرے کو قبول کرتے ہوئے انہیں منتخب کر لیا. دیکھیے انتہا پسندی, عباسی صاحب, انتہا پسندی تو بہرحال دیکھیں مودی بھی ایک انتہا پسندی کا نعرہ لے کے سامنے آیا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کا ہی پیشرو لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ معاشروں میں انتہا پسندی سرایت کر گئی. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سب سے زیادہ بدنام اس معاملے میں پاکستانی معاشرہ, مسلمان ہے اور پاکستانی معاشرہ. جی ہاں. اور لیکن یہ کہ آج تک پاکستانی معاشرے نے کبھی کسی انتہا پسند کو ووٹ دے کے منتخب نہیں کیا, جبکہ انڈین سوسائٹی نے مودی کو, جو ویسے بلکہ اس نے پہلے تو ایک یعنی بہت سے بروٹل کاروائیاں کی ہیں, اس کے نتیجے میں اس نے یعنی اپنے آپ کو ڈیزرو ثابت کیا, پھر وہ منتخب ہوا.
اور اسی طرح کا معاملہ ٹرمپ صاحب کا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی معاشرے میں انتہا پسندی سرایت کر چکی ہے، انڈین معاشرے میں انتہا پسندی سرایت کر چکی ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو عام طور پہ پالیٹیشینز عمل کم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس خبریں موجود ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آخری دور میں بڑی شدید جنگیں ہوں گی، اور ظاہر ہے اگر دنیا روادار ہو تو وہ جنگیں نہیں ہو سکتی. اور یہ انتہا پسندی اشارے دے رہی ہے کہ وہ وقت اب دور نہیں، وقت تو چل رہا ہے باسی صاحب، 2001 سے چل رہا ہے. جی، تو یعنی جس کی آنکھیں نہیں کھلی تھی اب کھل جانی چاہیے، اب تو پوری طرح کھل جانی چاہیے، پوری طرح کھل جانی چاہیے کہ یہ اب ہم جا رہے ہیں در حقیقت جو آخری جنگوں کا سلسلہ ہے، جسے الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، یا یہ کہ آرماگڈان جسے خود کرسچن دنیا ہم سے شاید زیادہ ایمان رکھتی ہے ان چیزوں پر، تو اب بلکہ اس میں ہم داخل ہو جائیں. اچھا، یہ جو جیسے آپ نے الملحمۃ العظمیٰ کہا اور سب، تو بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہر صدر اور ہر جو سربراہ ہے امریکہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے راہیں ہموار کیے جا رہا ہے. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ اس سے بھی آگے کی یہ ایک خود امریکی معاشرے میں اس طرح کی تحقیقات ہوئی ہیں کہ جس میں یعنی صدر ریگن جیسا آدمی بھی اس کام کے لیے اپنا وقت میں حصہ ڈالتا رہا، تو اس وقت سے یہ کام چل رہا ہے 1980 سے سمجھ لیجیے. تو یہ تو اب بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے، اس لیے ٹرمپ جیسا آدمی آئے. جی بیگ صاحب، اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے کہ آپ جو ہے اس کو کیا دیکھتے ہیں، اس کی خارجہ پالیسی اب کیا ہوگی؟ اسلام کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کتنی کو سختیاں اور سامنے آنے والی ہیں، یا پھر اس کے بعد چائنا ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے، اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے کیا رہے گا معاملہ؟ ظاہر بات ہے کہ یونی پولر ورلڈ کے جو بھی خواب ہیں وہ تو مزید مستحکم ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے، اسلام کے حوالے سے وہ بات اپنے منشور میں اور اپنی انتخابی تقاریر میں کہہ چکا ہے. وہ کہہ چکا ہے کہ میں یہاں تک الفاظ کا استعمال کر چکا ہے کہ میں مسلمانوں کو امریکہ میں برداشت نہیں کروں گا. اس طرح کے الفاظ بھی وہ اپنی تقاریر میں کہہ چکا ہے. اور وہ دیکھیے، اور اس کا الیکٹ ہونے کے بعد بھی جو پہلا بیان آیا ہے، اگرچہ وہ ایک رسمی بات ہے لیکن وہ ظاہر کرتا ہے امریکہ کے مفاد کو تمام چیزوں پر ترجیح دوں گا. اور آپ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اس نے کیا مفادات بتائے ہیں آپ کو. اس نے بتایا ہے کہ اصل شے وہی بات وائٹ امریکنز کا مفاد ہے، وہی یعنی انہیں قومی عصبیت کی بنیاد پہ سارا مسئلہ اٹھایا ہے. اس نے اقلیتوں کو بالکل رد کیا ہے. اس نے مذہب کو رد نہیں کیا، اسلام کو رد کیا ہے. یعنی اس نے نہیں کہا کہ میں کسی مذہب کے لوگوں کو، یعنی سیکولرزم کی بات نہیں کی، اس نے اسلام کو رد کیا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رویہ جو ہے وہ یقینی طور پر خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ اس طرح کا ہوگا جو امریکہ کے مفاد کی بنیاد پہ ہوگا، چاہے اس میں کسی کو رگڑا لگتا ہے. اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ چائنا کے حوالے سے جو امریکن پالیسی تھی اس کا محاصرہ کرنے کی، جو ابھی تک کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکی، کنٹینمنٹ آف چائنا. اور میں یہ کہنے میں کوئی باک اور کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ اس میں پاکستان تھرو آؤٹ رکاوٹ ہے. لہذا اس کا پاکستان کے خلاف بہت زیادہ رد عمل ہوگا. وہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کی ہر طرح کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ چائنا کو، یہ دیکھیے، یہ خاص طور پر جو ساؤتھ کے سیز کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا اس وقت، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ دے گا چائنا کے خلاف، بہت اسٹرکٹ ایکشن لے گا. اسی طرح اس نے کہا ہے صاف، اس نے کہا جتنے بھی تحفظات تحفظات نہیں، سیکورٹیز کا لفظ ہے، جتنا بھی تحفظ ہم دوسری دنیا کو دے رہے ہیں، مثلا وہ جاپان کو دے رہا ہے، جرمن کو دے رہا ہے، سعودی عرب کو دے رہا ہے اور امارات کو دے رہا ہے، وہ کہتا ہے اب یہ فری لنچ نہیں چلے گا، اب وہ اس کی پیمنٹیں کریں گے، اب ادائیگی کر کے تحفظ حاصل کریں گے. لہذا اس کا تمام تر جو اس کا توجہ ہے وہ امریکہ کے مفادات پر مرکوز ہے. اور امریکہ کا مفاد، کیونکہ امریکہ مالیاتی طور پر، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مالیاتی طور پر گراوٹ پر چلا آ رہا ہے، لہذا اس کو کھڑا کرنے کے لیے وہ جو کچھ بھی اس کے لیے ممکن ہوگا کرے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دوسروں کو، خاص طور پر اسلامی ممالک کو، وہ مڈل ایسٹ میں ہوں یا پاکستان جیسا ملک ہو، خاص طور پر پاکستان جیسا ملک، تو اس کو شدید رگڑا آئے گا. رضا الحق صاحب، پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ خطرات بڑھ تو نہیں گئے مزید؟
دیکھیے آصف صاحب، شروع میں ان کا ایک بیان آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے خاصا پریشان کن تھا. جی یقیناً پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اگینسٹ تو بہرحال ہر امریکی صدر اور ہر امریکی رجیم رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی اسی طریقہ کار کو فالو کرے گا. لیکن میں دوبارہ واپس خالد باسط صاحب کی بات پہ جانا چاہوں گا کہ جیسا کہ آخری دور کی احادیث کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ جنگیں بڑھیں گی. اب میں آپ کے سامنے چند ایک نام لیتا ہوں جو امید کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کلیدی عہدے جو ہیں ان کے اوپر فائز کرے گا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے چیف آف سٹاف میں نیوٹ گنگرچ کا نام آ رہا ہے جو کہ ایک مشہور نیو کون ہے، یا روڈی جولیانی کا نام آ رہا ہے جو 9/11 میں امریکہ اس میں نیو یارک کا میئر تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مائیکل فلن دیکھیں، گولڈمین سیکس جو کہ جوئش وہاں کی بینکنگ کارپوریشن ہے، وہ اس کا پارٹنر ہے بڑا کلوز، وہ اس کا ٹریجری کا سیکرٹری ہوگا جس میں ہم فائنانس منسٹر کہتے ہیں اپنا. اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے جو کاؤنسل آف فارن ریلیشنز ہے، پیور نیو کون جوئش لابی کے اندر لوگ ہیں، اس کا جو مائیکل ہاس ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوگا. تو بیسیکلی یہ ایک تسلسل ہوگا، وہی جارج بش نے جو ایک سٹارٹ کی تھی وارز، کروسیڈز جس کا نام اس نے لیا تھا، اور اس میں جو یہ نیو کونز ہیں وہ بہت ہیویلی انوالوڈ ہیں، انویسٹڈ ہیں، اسرائیل کے تحفظ اور اس کے ایکسپینشن کے لیے انویسٹڈ ہیں. تو اوباما نے بھی کوئی بہت امن پسند صدر کا رول پلے نہیں کیا، اس نے بھی اسی کو آگے بڑھایا، یہ مزید اس کو آگے بڑھائے گا. خالد عباسی صاحب، ایک بات جو ڈاکٹر اسار احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب جو اسرائیل ہے وہ یہ چاہے گا کہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ہو جائیں، اور وہ وقت اس وقت ہوگا جب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے کچھ الفاظ یا کچھ اس کے خلاف بولنے لگے گا، رکاوٹ بنے گا، جو رکاوٹ بنے گا. تو کیا یہ وقت تو نہیں آ گیا کہ اب ایسے شخص کو منتخب کیا جائے؟ اب دیکھیے ابھی نیو یارک میں اور بڑے شہروں میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، جو اس طرح مظاہرے پہلے نہیں ہوتے تھے. آصف صاحب، آپ نے بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ اب رکاوٹ بنے گا، اور یہ امریکہ اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا جی، انتہا پسندی کسی بھی معاشرے میں کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کرتے. تو اب یہ اس ایسے آدمی کو لے کے آنے کا مطلب ہے، جیسے ابھی انڈیا کے بھی ٹکڑے ہوں گے، بعد میں ہو ہی جائیں گے مودی جیسے لوگ رہے تو، اور یہی ہوگا امریکہ کے ساتھ بھی اگر ٹرمپ جیسے لوگ رہیں تو یہ تو امریکہ کا انجام ہے. لیکن اس سے پہلے اس نے گند بہت مچانا ہے، یعنی تباہی بڑی آنی، اور یہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ اس کے ہاتھوں یہ سارا کچھ ہوگا. آپ پاکستان کی بات کر رہے تھے تو پاکستان کے لیے اب دو ہی راستے رہ گئے جی. یا تو اپنا سرنڈر کرے گا جیسے آپ نے سرنڈر کیا افغانستان سے، کشمیر سے، ایسے ہی آپ اپنا نیوکلیر سارا کچھ بھی سرنڈر کریں گے اور اپنی خود مختاری بھی سرنڈر کریں گے، تب تو آپ کو جینے کا حق ملے گا، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو. نہیں، لیکن اس میں دیکھیں نا، اس میں ایک ایلیمنٹ چائنا کا تو موجود ہے نا جی. اب اتنا آسان تو نہیں رہے گا معاملہ. بالکل آسان نہیں رہے گا، لیکن انتہا پسند میں نیم پاگل پنا تو ہوتا ہی ہے نا. جی ہاں، وہ آپ سوچ رہے ہیں نا، ٹرمپ اور اس کے ساتھی نہیں سوچیں گے کہ کیا نقصان ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، نقصان ہوگا تو ہمارا ہوگا، چائنا اور امریکہ کا کیا نقصان ہے؟ صحیح بات. یعنی دو ہاتھی جہاں لڑتے ہیں تو وہاں جو جاڑ جنکاڑ ہوتے ہیں نا وہ خراب ہوتی ہے نا، ہاتھیوں کا کیا ہے؟ نہیں تو یہ دونوں شکلیں جو آپ نے بتائی ہیں، اس میں تو پھر کہیں پہ بھی خیر نظر نہیں آ رہی. جی بالکل کہیں بھی نہیں ہے نا. تو یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ تو ہوتا ہے کھوٹے کھرے کی پہچان. لیکن پاکستان کا جو ایک جسے کہیں کہ ایک ایلیمنٹ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ جو نیوکلیئر، جیسے پاکستان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین تھی، اور اس کے بعد اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی، وہ ملک جو موٹر سائیکل نہیں خود بنا سکتا وہ نیوکلیئر پروگرام کا حامل ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب تو اس کو کہا کرتے تھے کہ اب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی اس کا مقصد بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کی پوری بات کرتے ہیں نا جی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ یہاں پہ ایک اللہ کے لمبے منصوبے کا حصہ ہے، 400 سالہ منصوبہ، اور ہم نے اگر مثبت طور پر اس کی طرف پیش رفت نہ کی تو یہ سارا ہمارے لیے اجتماعی حجت کے درجے میں ہوگا، ہم پر بڑی تباہی آئے گی. نمبر 2 پہ کہا کرتے تھے کہ پہلے میں عرب اور نمبر 2 پہ پاکستان. امید نہیں چھوڑتا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہاں سے خیر برآمد. تو میں اسے یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک بچے چھوٹے تھے نا، وہ جو غلام تھے سورہ کاف والے، جی جی، تو اللہ تعالیٰ دیوار کی حفاظت فرماتا رہا.
ہاں اور اس کے نیچے ان کا وہ خزانہ دبا ہوا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی جی لیکن آپ سوچئے وہ نکلے گا تو تبھی نا جب دیوار گرے گی. جی 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 یہ اب اگر گرنے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے قوم جوان ہو گئی ہے اللہ کی نظر میں. صحیح ڈاکٹر صاحب اس والے یہ بہت ہی ایک منفرد مثال لائی ہے. لیکن توقع رکھے کہ حضرت موسیٰ کا ساتھی اسے استوار کر دے گا کیونکہ اس میں یہ ہے نا. ہاں حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ایلیمنٹ ہے نا عباسی صاحب, تو وہ اس کو سیدھا کر دے سیدھی گا. کرتے رہے نا سر, 70 سال ہو گئے انہیں سیدھی کرتے ہوئے ہماری دیوار. جی اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ایسا دیوار گرنے کا موقع تو نہ آئے, ہمیں ہدایت مل جائے. جی سر جی وہ مسئلہ یہ ہے نا, اب آپ اپنے حالات پہ غور کیجیے. جی کوئی خضر پھونک کے ہمیں ہدایت دے دیں, یہ سنت نہیں ہے اللہ کی. یہ اور دیکھیے ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم سدھرنے والے ہیں. بظاہر تو نہیں نظر آتا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا والے حالات ہیں. ہاں جی, تو کوئی پختہ نظر آئے گا تو پھر کوئی عزیر زندہ کرے گا نا ہمیں. دیکھیں جس طرح ہم دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, بات بالکل عباسی صاحب کی 100% درست ہے. اصل میں تو بات ہے نا کہ حکمرانوں کے نہیں, ہمارے اپنے عوام کے اعمال کیا ہے اور کس طرف جا رہے ہیں ہم, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, کیسے اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. ہم یہ ہم 100 برائیاں بیگ صاحب ٹرمپ کی نکال رہے ہیں, ہمارے اپنے حکمرانوں میں ہمارا کردار کیا ہے عوامی. اور دیکھیے ٹرمپ اور وہ ان کا ملک بہت برے ہوں گے, اپنے ملک کے لیے اچھے ہیں. ہاں اپنے ملک کے لیے اچھے مقاصد کے لیے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم نہ اپنے دین کے حوالے سے اچھے ہیں نہ ہم اپنی قوم کے حوالے سے ہیں. ہم اگر کچھ ہیں تو اپنی ذات کے لیے کچھ ہیں تو ہیں, اس کے لیے اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کا ہم سوچتے بھی نہیں. لیکن میں ایک بات کا اضافہ کر دوں صرف تسلی کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہوتا نظر آ رہا ہے جو عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بہت لمبی چوڑی مار پڑے گی, یہ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن بعض چیزیں واقعتاً ایسی ہوئی, جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے کر کہا کہ پاکستان بھی بنا تو اللہ کی طرف سے بنا. 46 تک تو پاکستان کا نام نہیں لے رہا تھا اور 47 میں بن گیا, اور وہ ملک جو موٹر سائیکل نہیں بناتا اس نے ایٹم بم بنا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے سخت مار پڑے گی اور بڑی سخت مار پڑے گی اور بڑی تباہی آئے گی. لیکن جو مجھے محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تباہی مکمل تباہی نہیں ہوگی. سنیے بات, دیکھیں نا 71 کا معاملہ بھی ایک جسے کہیں کوڑا تو تھا. یعنی آپ کے الفاظ میں کہ ہم پر کوئی اور کوڑا بڑا زبردست قسم کا بڑھ سکتا ہے. ادھر مجھے بات مکمل کر لیجیے. اس میں ایک بات ہے, ہیلری کلنٹن نے اس کا ذکر کیا ہے. اچھا, ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ اس نے تو ایٹمی صلاحیت کا ذکر کیا نا ٹرمپ نے. ہیلری کلنٹن نے خاص طور پر ٹیکٹیکل ویپنز کا ذکر کیا ہے. پاکستان کے جو ٹیکٹیکل ہے نا, ٹیکٹیکل کہتے ہیں, ٹیکٹیکل ویپنز کا ذکر کیا ہے, جو شاید جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب انڈیا ان کے ابھی قریب بھی نہیں پہنچا. انڈیا جیسا ملک ان کے قریب بھی نہیں پہنچا. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ جوتیاں بہت پڑے, ہم زخمی بہت ہو جائیں. لیکن میں توقع بھی کرتا ہوں, یہ میری خواہش بھی ہو سکتی ہے اور یہ نظر بھی آتا ہے بعض عقلی بنیادوں پر بھی کہ شاید موت نہیں واقع ہوگی, اس لیے کہ یہ چیزیں. لیکن ہمارے کرتوت جو ہے نا بیگ صاحب, ہمارے کرتوت جو ہیں, ہم نے عافیہ صدیقی کو ان کے حوالے کر دیا, کہنے کو اسامہ بن لادن میں ان طالبان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. میں نے ان کرتوتوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں نا, میں ان کرتوتوں کی بیان کہ ہم شدید زخمی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں, مثال کے طور پر میرے علم کے مطابق تو شاید امریکہ کے علاوہ اور شاید روس کے علاوہ ٹیکٹیکل ویپنز کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اسرائیل کے پاس بس اسرائیل کا معاملہ, وہ اسرائیل یا امریکہ ہو ایک ہی بات ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ واقعتاً کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہمیں آخر میں جب ہم شدید زخمی ہو چکے ہو تو ہمارے بچائے جانے کی یا ہمارے بچنے کی, یعنی کہ آپ حضرت یونس کی قوم کے مثال سے آپ امید رکھتے ہیں. جی بالکل یوں کہہ لیجئے, اللہ قوم یونس. وگرنہ اس طرح کا برنا جو ہے نا, وہ اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ایک اور چیز آصف صاحب دیکھیے کہ جہاں تک نیوکلیئر ویپنز کا تعلق ہے, وہاں پہ تباہی کسی ایک جگہ یا ایک ریجن تک محدود نہیں ہے. اگر یہ نیوکلیئر اساس سے ایک دوسرے کے قبضہ کرنے کی طرف بات چھڑ پڑی تو پھر نیوکلیئر جنگ شروع ہو جائے گی. نہیں دیکھیں نا, ایک حالات ایسے کر دیے جائیں کہ جناب یہاں پر کہ اب آپ یہ سرنڈر کریں گے تو آپ کو تو پھر ہم چلا دیں گے. وہ
تو پھر اس کا ایک ہی حال ہے نا، اس کا ایک ہی حال ہے کہ پتہ نہیں وقت کے یا پھر وہ چلا دیں گے. ٹرمپ کا بھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ چلا جنرل دیں. مشرف صاحب نے بھی بہت بڑے بڑے سودے کر لیے نا اس ملک کی سالمیت میں، بہت بڑے بڑے سودے دیکھیں کر لیے. میں یہاں ایک بات کہوں گا، ہم ہمیشہ حکمرانوں پر بہت تنقید کرتے ہیں اور کافی حد تک درست کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو قابل ستائش ہے وہ بھی کہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک کا نواز شریف بھی تمام معاملات میں، ذرا نواز شریف اور بے نظیر کا معاملہ اگرچہ مختلف ہے، وہ میں بتاؤں گا کیوں مختلف ہے. تمام جو ہمارے حکمران رہے ہیں وہ ہر جگہ پر انہوں نے سرنڈر کیا ہے امریکہ کے آگے، ہر جگہ سوائے اس معاملے میں. اور غلام اسحاق تو بہت آگے چلے گئے تھے اس معاملے میں، اور اس میں بڑی ہی نمایاں کارکردگی ہے جنرل ضیاء الحق کی. بے نظیر نواز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اختیار میں نہ پہلے تھا نہ اب ہے، ان کے اختیارات ہی نہیں ہیں. لیکن ہمارا ہر حکمران اس معاملے میں وہ اٹل رہا ہے، وہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے. خالد عباسی صاحب، ان حالات میں آپ اہل پاکستان کو کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا کریں؟ وہ صرف اللہ اللہ کر کے بیٹھ جائے، بس انتظار کریں مار پڑنے کا، یا کیا کریں؟ دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ کہ میں بیگ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میری پہلی بات سے کہیں غلط نہ سمجھا جائے کہ میں بھی نہیں سمجھتا کہ مکمل موت کی بات ہوگی، عذاب استحصال کی بات نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یقیناً اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے، نظر آتا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے. دوسری طرف یہ کہ تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں وہ تھریٹ کرنے کے لیے تھے، ڈیٹرنس کے لیے تو ہیں، لیکن یہ کہ وہ استعمال ہوں گے میں نہیں سمجھتا. دیکھیے، ابھی بھی آپ نے اسٹریٹجی یہ تو بنا لی. پہلے تو کہتے تھے کہ ہم ماریں گے انڈیا کو، جا کے ماریں گے، کلکتہ میں ماریں گے، صرف وادی تباہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب آپ کہتے ہیں جب انڈیا ہم میں داخل ہو جائے گا تو اپنے ملک میں ماریں گے، جس کا مطلب اس کے دنیا ہمیں کچھ نہیں کہے گی. قطر میں ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں. اور اگر آپ وہ کتاب پڑھیں صدیق خالق کی، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی جنرل نیازی صاحب بتایا کرتے تھے کہ پاکستان، مغربی پاکستان سے ہم اتنا ایڈوانس کر چکے ہیں، اتنا علاقہ قبضے میں لے چکے ہیں. اور ڈرائنگ پہ جو ہے آگے لگا دیتے تھے کہ ہم نے اتنا انڈیا کا علاقہ لے لیا، اور حالت یہ تھی کہ یہاں اپنا جا رہا تھا. کیا تو یہ تو یعنی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ہوتا رہتا ہے. صحیح. جب جنگ چھڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کون اوپر آتے ہیں. صحیح. میرا سوال وہی تھا کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کیا جی ہم نے، ہمارا یہ طے شدہ پالیسی ہے کہ ہم دفاع نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے تھی، اسی لیے ہم نے اسٹریٹجک ویپن بنا لیے. اب سب سے بڑا مسئلہ ہے، ڈیپتھ تو گئی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم استعمال کر سکیں گے یا نہیں. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے فیصلے جن طاقتوں کے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اجازت دی تو کر دیں گے، نہیں دی تو ہم انتظار کریں گے. یہ تو بات ہے. رہ گئی بات یہ کہ جی ہمارے لیے اب کرنے کا کام کیا رہ گیا ہے. جی تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں، توبہ استغفار تو ہے ہی، وہ ہر وقت کے لیے ہے. جی عذاب کے سائے سامنے آ بھی جائیں تب بھی توبہ استغفار جو ہے وہ کارگر ہو سکتی ہے، جیسے قوم یونس کی مثال دی گئی. جی لیکن اصل جو اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ میں آپ جو لوگ بھی جنہیں دین کی سمجھ ہے، وہ اس پورے پیغام کو اس معاشرے میں لے کر اب جسے کہتے ہیں نا مجنونہ انداز میں دیوانہ وار نکلیں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، اور جس کو سمجھ آتی جائے وہ اپنے آپ کو اب دین کے لیے وقف کرے، لگائے. یعنی کہ دین کو نافذ کرنے کے پیغام کی بات کر رہے ہیں وہ ٹائم ہے. آپ دین کو نافذ کرنے کے پیغام کی بات کر رہے ہیں. جی، اور کون سا ہے؟ اس کے بغیر اصل کیا ہے؟ اس کے بغیر آپ کی نمازوں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے بغیر آپ کی باقی ساری دینداری کی کیا حیثیت ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات تو طاغوت کے بنیاد پہ طے کرتے پھریں، اور یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرے بھی کرتے رہیں. یہ تو دین ہم نے نہیں قرآن سے سیکھا. جی یہ بات بالکل 100% درست ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں اور کوئی پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ اب محتاج ہے کہ یہاں پر واقعی وہ عادلانہ نظام عدل اجتماعی وہ قائم ہو تو یہاں پر ہے، ورنہ بکنے کو کوئی بھی بک جاتا ہے. دیکھیے اب صدر بھی بک جاتا ہے، سپاہ سالار بھی بک سکتے ہیں. ہونے میں 10 سال لگیں گے. جی، عادلانہ نظام قائم ہونے میں 10 سال لگیں گے. جی، اس کا فیصلہ آج ہو جائے کہ ہم اللہ کے تابع ہیں، ہم امریکہ کے تابع نہیں ہیں، اللہ کے تابع ہیں. ہم اس کے فیصلہ آج ہو جائے، اس سمت چل پڑے. اس کے بغیر ہر استغفار جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. جی، انفرادی طور پہ تو چلو اہمیت ہو بھی جائے، لیکن اجتماعی استغفار آپ نے بجا فرمایا خالد صاحب. ناظرین، ہمارے انفرادی استغفار کی اہمیت ہے وہ آخرت کے لیے. جی بالکل. آپ کی کشتی اگر ڈوبے گی تو ساتھ میں اور آپ بھی ڈوبیں گے. جی دیکھیں بھائی، میں تھوڑا سا اس میں صرف یہ کہہ دوں کہ اب بھی بچاؤ کا راستہ یہی ہے،
اور پاکستان کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے جس حال میں ہم آ پہنچے ہیں، یعنی جس کھائی کے کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں، اس سے بھی بچانے کا یہی حل تھا کہ کاش یہ وہ جو سال 51 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی، بالکل اس میں آپ نے دیکھا اس تمام علماء نے حصہ لیا، تو اگر اس میں لیکن کیا کیا ہم نے عملاً کہ وہ ریل کے ڈبوں کو انجن جو پیچھے کی طرف لگا دیا. نہیں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر وہ اس پر عمل درآمد ہو جاتا اس سے تو آج پاکستان کی حالت کسی باج گزار ریاست کی نہ ہوتی. آپ پہلے ہی وہ اتنا استحکام، یعنی کہ جس ملک کو بنانے میں اللہ کا معجزہ، جس کو ہم اللہ کا معجزہ کہتے ہیں، جس ملک کے نیوکلیئر ہونے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خاص ہے، اس ملک کی فلاح اور اس کے بقا کے لیے بھی اسی ہستی کا دامن جو نعرہ لگایا گیا تھا اس کو عملی تعبیر دی جاتی. اچھا ایک اور اہم بات، میں آخری بات کروں گا آپ تینوں حضرات سے، اب تھوڑا سا بلکہ وقت ختم ہی ہو گیا ہے، کہ اس وقت ہم 9/11 کے بعد سے دیکھ رہے ہیں، اور ایون اب پاکستان میں بھی بظاہر ہی نظر آ رہا ہے کہ دین کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں کا اور اپنی ذاتی عوام الناس کی ہم بات کریں تو ذاتی اصلاح کرنے والے لوگوں کی پرسنٹیج نسبتاً بہتر ہوئی ہے. یہ شاید حالات ہی ہیں جو ان کو اس طرف لے کے آ گئے کہ بھائی یہی ہمارے پاس حل رہ گیا ہے. اب آج تک اس بارے میں کچھ آپ رہنمائی کریں گے؟ جی، اصل میں یہ جو بھی بش نے کاروائیاں کی، جو دنیا کے حالات ہوئے، اس سے لوگوں نے سوچا ہے، اور سوچنے کے نتیجے میں لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پہ دین کی طرف رغبت بڑھی ہے، لیکن دوسری طرف جماعتوں کی طرف آنے کی رغبت گھٹی ہے. یہ بھی سامنے رکھیں. یعنی کہ ذاتی لیول پہ تو ہو گیا لیکن قیادت سے اٹھا ہے جی، اور مذہبی جماعتیں ساری کی ساری کمزور ہوئی ہیں. تو گویا اجتماعی رخ کی طرف وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس 9/11 کے بعد جو چینج دھیرے دھیرے سوسائٹی میں آ رہی ہے. وہ انفرادی نوعیت کی ہے، لوگوں کا انفرادی جذبہ تو بہتر ہوا ہے، جماعتوں کی جو بھی حیثیت ہے وہ گھٹی ہے. اب جماعت کو دیکھیے، جماعت اسلامی کیا گھٹائی گئی ہے یا گھٹی ہے خود؟ دیکھیں، میں اس پر تو جان بوجھ کے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہے. کچھ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھی ظالم سن تو کچھ سنو ہی مرندہ شوق تھی. صحیح. تو بس صورت حال ایسی ہے. دیکھیے، میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا خالد عباس صاحب کی بات سے. انفرادی سطح پہ بھی اس میں فرق آیا اور بھی یہ چیز بڑی ہے. اجتماعی سطح پہ بھی یہ چیز بڑی تھی، لیکن کہ ایک دین کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. ہماری ایک یونیفائڈ لیڈرشپ ہونی چاہیے. اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اور بہت ساروں نے استعمال کیا. داعش اس کی ایگزامپل ہے. داعش نے کیا کیا؟ نہیں وہ تو خیر داعش تو بغل بچہ ہے امریکہ کا. نہیں ہے تو بغل بچہ امریکہ کا. ہم کہہ رہے ہیں 9/11 کے بعد کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی سوچ میں کیا تبدیلی آئی ہے. مسلمانوں کی سوچ میں دین کے لحاظ سے بھی تبدیلی آئی، لیکن ان کو انسائٹ بھی چاہیے، ان کو سوچنا بھی چاہیے ہم کس کی طرف جائیں کس کی طرف نہ جائیں. اب وہ جو جھوٹ کے ساتھ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں دین کے نام پر، اور آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے یہاں پہ. تو ایسی عوامل بھی موجود ہیں، ایسی جماعتیں بھی موجود ہوں گی، ان کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. میں تو اس معاملے میں خالد صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ذاتی حوالے سے عبادات، نماز، روزہ، عمرہ، حج، اس میں بہت ہی اضافہ ہوا ہے. اس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اجتماعی کردار میں جو ہے نا، یعنی یہ مسلمانوں نے بلا ہی دیا ہے کہ ہمارا کوئی نظام بھی ہے. یہ بھلوا دیا گیا ہے بیگ صاحب. نہیں تو دیکھیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیے میڈیا پر نظام کی بات کرنے والے لوگ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ نظام بدلا اس میں اپنا ہی قصور ہے، ہمارا اپنا قصور. ٹھیک ہے آپ کہہ لیں، لیکن ہمارا اپنا قصور ہے، دینی جماعتوں کا قصور ہے. اب دیکھیں نا، داعش کے نام پر جو تحریک جو لوگ کھڑے کیا، انہوں نے خلافت کے نام کو خراب کیا. بالکل ٹھیک. اسلام کے نام کو خراب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری اور یعنی جماعتی سطح پر، کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، جماعتی سطح پر بھی ایک اچھا ماڈل سامنے نہیں آیا. اس وجہ سے لوگ جماعتوں کی طرف راغب نہیں ہوئے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی 20ویں صدی میں جن احیائی تحریکوں کا آغاز ہوا تھا، جس احیائی جذبے کا، اس کو انتہا پسندی کا اجدہا نگل چکا ہے. درست ہو رہا. 21ویں صدی میں وہ نگلی جا چکی. اب اس اژدہا سے کیسے واپس نکلا جائے، یہ بھی ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. ہمارا پروگرام لمبا ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی کہ ان کو انتہا پسندی کا اژدہا نگل چکا ہے.
جزاک اللہ خالد عباسی صاحب. گفتگو تو مزید لمبی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی اور موقع لائے تو انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی. ایوب بیگ صاحب آپ کا شکریہ, رضا الحق صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, وقت دعا ہے اور وقت اصلاح ہے, اور اس وقت ارادہ یہ ہے کہ ہم جو استغفار کریں اس کو اپنے اوپر بھی اس کو نافذ کریں, اور کوشش کریں کہ اس ملک کا نظام بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.